السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ انٹرنیشنلی بڑی زبردست چینجز ہیں جی۔ ٹرمپ صاحب وہ اب امریکہ میں نا ایک نئے طرز سیاست کے ساتھ ساتھ نئے طرز کاروبار کے اوپر جو ہے نا وہ گامزن ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا کی جو معیشت ہے نا اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم انٹرنلی شروع کریں امریکہ سے، تو انہوں نے کینیڈا کے ساتھ، پورے یورپ کے ساتھ سینگ پھنسائے، اور جو طرز معیشت ہے، کاروبار زندگی ہے، اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب ہم اگر یہ بات کہیں کہ کیا وہ دشمن ہو جائیں گے، نہیں، وہ نئی صورتحال کے مطابق ڈھلیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صورتحال نئی ایک ایسی بنی کہ بر صغیر کے اندر یا ایشیا کے اندر آپ کہہ لیں کہ چائنا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو کہ ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے جس کو روکنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ بوتھ آف کے لیے دونوں مل کے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں روک سکتے ہم۔ کچھ ٹائم کے بعد امریکہ دنیا کی سپر پاور ہوگا۔ معاشی طور پر وہ بڑھ رہا ہے، اور اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اب اس کے بغیر دنیا کا چلنا جو ہے نا مشکل ہو گیا۔ اس کے اگینسٹ جو سا ہے ایک پاور بنانے کی کوشش کی، اس کا نام ہے انڈیا۔ اور انڈیا نے اپنی نااہلی، نالائکی اور بے شرمی کے ساتھ جو ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کیا، اس سے پوری دنیا کے لیے ایک نئی طرح کی مصیبت کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے چائنا۔ یعنی کہ انڈیا کو تمام وہ فیسلٹیز دی گئیں کہ ہم آپ کو ایم ایف این کی سہولت دیتے ہیں۔ ایم ایف این میں اگر آپ موسٹ فیوریٹ نیشن کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت کم ٹیکسز لگتے ہیں، کہیں 6%، 7%، 8%، 9%، یعنی کہ 10% سے کم ہی ٹیکس لگتے ہیں۔ اچھا، یہ تقریباً ہوا ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ دبئی میں جس کو ہم ڈیوٹی فری شاپ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ فری کنسیڈر کی جا رہی ہے، لیکن اس کا پروفٹ مارجن بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے بھی آپ کو زیادہ سہولت ملی ہوئی تھی۔ اور وہ کیوں ملی ہوئی تھی؟ کہ آپ چائنا کو انگیج کریں، چائنا کو کنٹرول کریں۔ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چائنا جو چیز 10 روپے کی دے رہا ہے، آپ اس کو اپنی سستی مارکیٹ میں سے، سستی لیبر اور تمام سہولیات جو آپ کو مل رہی ہیں، آپ وہ 8 روپے کی مارکیٹ میں دیں، تو چائنا ڈسٹرب ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے تھیلے لیے، اپنے بستے لیے، اپنی بوریاں لیں، آپ نے اپنے ڈبے اٹھائے اور چائنا خریداری کے لیے چلے گئے، اور چائنا سے ہر سستا مال آپ نے خرید کے انڈیا کی مارکیٹ کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا۔ اور جو آپ کے لیے آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ چلو جن جن جگہوں پہ آپ پر پابندی ہے، یعنی کہ ایران، رشیا، دنیا اگر خریدے گی تو اس کے اوپر پابندیاں، لیکن آپ کے لیے جو ہے نا سہولت دی۔ آپ نے اس میں سے جو ہے نا زبردست قسم کا پروفٹ حاصل کیا، رشیا کا تیل لیا، ریفائن کیا، اور دنیا کو جو ہے نا بیچنا شروع کر دیا، یعنی کہ آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سہولت جو کہ ہمیں اس لیے ملی تھی کہ آپ سستا تیل خرید لیں، اس سے سستی پروڈکٹ بنا لیں، اور چائنا کو آپ چیلنج کریں۔ چائنا کو کیا چیلنج کرنا تھا؟ آپ نے چائنا کو دنیا کے لیے وہ مصیبت جو 10 سال کے بعد بننی تھی، وہ آپ نے فوری طور پر جو ہے نا بنوا کے سامنے کھڑی کر دی۔ اب یہ ایک ساری صورتحال سامنے آئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو آپ کی ایک طاقت تھی اس کو آپ نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اب تو دنیا کو اور مرچے لگے، یعنی کہ یورپ اور امریکن ٹیکنالوجی کا بیڑا گرک کر کے آپ نے رکھ دیا، وہ بھی چائنا کے سامنے۔ کانفلکٹ سے آپ کو روکا گیا، کہا گیا کہ آپ جو بدماشیاں کر رہے ہیں، جو بے شرمی کے ساتھ آپ دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، چلے کرتے رہیں، ہم شور مچاتے رہیں گے، آپ کرتے رہیں، پاکستان کو آپ ٹارگٹ بنا کے رکھیں۔ آپ نے سامنے آ کے سینگ پھنسا لیا، سینگوں میں جناب آپ الٹے پڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کلیم کرتا ہے 10% ہم نے آپ کا نقصان کیا ہے 100%، ٹھیک ہے؟ جتنا نقصان کیا اس کا 10% کرتا ہے، لیکن کیا دنیا اندھی ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے جہاز کتنے تباہ ہوئے ہیں؟ جو اڑتے ہوئے گرائے ہیں 6 اور 7 کی رات کو، وہ 6 ہیں، اور جو آپ نے آپ کے 10 تاریخ کو جو اٹیک کیے ہیں اس کے اندر کتنے تباہ ہوئے ہیں؟ نہ پاکستان کلیم کر رہا ہے، نہ انڈیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ کیا دنیا اندھی ہے، بے وقوف ہے؟ وہاں پہ آپ نے جو ہے نا سارا اپنا جو طاقت ہے، جو مسلز ہیں، وہ ایکسپوز کر کے رکھ دی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نئی کہانی چلی ہے۔ پاکستان کے اندر ذخائر ہیں، اس لیے پوری دنیا کو کے علم میں تھا، پاکستان کے بھی علم میں تھا۔
पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे रास्ते पर लगा के रखा कि लुटो और फुटो और हमारे पास आ जाओ। लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी होती रही, पाकिस्तान का सियासतदान कुर्बानी देता रहा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। हकीकत यही है, पाकिस्तान का सियासतदान इस मुल्क को बचाता रहा, कुर्बानी देता रहा, अच्छा बुरा सब अपने ऊपर सहता रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को संभाल के रखा, क्योंकि दिफा अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है ना वो रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कि जिससे स्टेट कायम रहती है। अब उसके बाद जो है ना एक नई सूरत हाल अब पैदा हुई है। जब ये हो गया, ट्रम्प साहब आ गए, ट्रम्प साहब की एक जारहाना पॉलिसी है, उन्होंने एक के बाद दूसरी 25% एक्स्ट्रा, यानी कि MFN की जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा लगा दिया टैक्स इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान पे लगा 19%। अब मज़ीद जो है ना 25% लगा दिया, या ऐलान कर दिया कि या तो हमारी बात मानो कि रशिया से तेल लेना बंद करो और ये सारा अपना खाता बंद कर लो, और या फिर जो है ना आप 25% मज़ीद जो है ना 27 तारीख को वो नोटिस हो चुका हुआ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो चुका हुआ है, वो लग जाएगा। जो भी चीज़ जाएगी 100 रुपये की, उसके ऊपर टैक्स और दीगर ड्यूटीज़ दे दिला के वो 160 की अमेरिका की मार्केट में पहुंचेगी। और फिर आपको जो सबसे ज़बरदस्त बात बताऊं, जो कि एक आम आदमी को ज़रा सा मुश्किल है समझना, लेकिन मतलब आम आदमी भी आप समझ लें कैलकुलेट करने वाला, जो दुनिया के अंदर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूरोप में और अमेरिका में अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ी यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो नंबर 1 पे अमेरिका कर रहा है, नंबर 2 पे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। लेकिन जो अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि मंगवा रहा है सामान, वो 10वें नंबर पे है, और तकरीबन 10वें नंबर पर ही जो है ना वो यूरोप है। यानी कि यूरोप जो सामान दुनिया से मंगवा रहा है वो 10वें नंबर पर जो है ना इंडिया आ जाता है। इसका मतलब आप समझें कि यूरोप के पास और अमेरिका के पास इंडिया के मद्दे मुकाबिल 10 चॉइसेस हैं। मैं इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो कहे अच्छा तुम्हें नहीं बेचता, मैं चाइना को बेच दूंगा, मैं रशिया को बेच दूंगा, मैं अफ्रीका में बेच दूंगा, मैं पाकिस्तान में बेच दूंगा, मैं सुलह कर लूंगा। कोई चॉइस नहीं है इंडिया के पास। लेकिन उनके पास 10 चॉइसेस हैं। अगर चले निकाल दें, एक इंडिया को निकाल दें, तो 9 ऐसे ममालिक और मौजूद हैं, या उनको अंदर उस खरीदारी को तकसीम कर देगा कि वो सामान जो उनसा है, जो ज़रूरियात है, वो इंडिया के अलावा बाकियों से पूरी कर लेगा। उनको मसला नहीं है, मसला इंडिया को जो, और अगर वो कंपटीशन में जाता है तो उसको बचते ही कुछ नहीं। और अगर वो रशिया की साइड से हटता है तो अमेरिका और यूरोप की मार्केटें गई, और मार्केट अगर इसको पकड़ता है तो रशिया गया तो वो तेल जो है ना कौन खरीदेगा। अब आप समझें, पीछे रशिया से खरीदा था ना थोड़ा सा पाकिस्तान ने, और अगर जो डायरेक्ट हो गया कि ये सहूलत देते हैं कि ठीक है आपकी और चाइना की और ये सारी सहूलियतें हैं, ठीक है, रशिया को इतना भी तो नहीं ना बंद करना कि हालात ही ख़राब हो जाए, तो वो तेल कहाँ पे जाएगा। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ सस्ता तेल मिल रहा होगा और ऐसी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो मौक़े हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और मामलात कहीं और की तरफ जाएंगे। इसमें पाकिस्तान बेनिफिट हासिल कर सकता है, लेकिन इंडिया बहुत बुरा फंस गया। वजह यह है कि चांस मिलता है कौमों को, और इंडिया को चांस मिला था, उन्होंने तरक्की हासिल की, उन्होंने एजुकेशन ली, अपना एक वजूद दुनिया के अंदर साबित किया, लेकिन उसकी बुनियाद कोई नहीं थी। जैसे इंडिया को जैसे कि 9/11 होता है, और करते कौन है, एक लूट मार का प्रोग्राम होता है, और दुनिया के 56 कंट्रीज जो ना मिल के वो अफगानिस्तान में कूद पड़ते हैं। $5 to $6 ट्रिलियन 20 ईयर्स में स्पेंड करते हैं। यानी कि 9/11 से लेके 15 अगस्त 2021 तक 20 साल के अंदर तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे स्पेंड करते हैं। हासिल वसूल कख भी नहीं, लूट मार का प्रोग्राम रहा है। लेकिन इस दौरान के अंदर, इस 20 साल के अंदर, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया किसी को एहसास ही नहीं हुआ। ड्यूटी लगाई थी इंडिया की। अब गुस्सा यूरोप और अमेरिका को जो है ना इंडिया के ऊपर ये है कि इस गधे की ड्यूटी लगा दी थी। इसने क्या किया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। अपने थैले लेके जो है ना, रेड़ा लेके, रेडी लेके, अपना गड्ढा लेके, जो होता है बैलगाड़ी वाला, वो चाइना पहुंचा हुआ था माल खरीदने के लिए। उसने क्या चैलेंज करना था,
مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ امریکن فلیگ بھی تو چائنا سے بن کے آ رہا ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ اگر ہم اپنا فلیگ بنائیں گے تو جتنے میں وہ ایک فلیگ بنے گا 10 اسی کوالٹی کے چائنا سے بن کے آ جاتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو آپشن یہ ہونی تھی کہ جو چائنا سے جو فلیگ امریکہ کا بن کے آ رہا ہے، جو 10 آ رہے ہیں، وہ اگر انڈیا سے لیں تو وہ 12 آ جائیں، کیونکہ وہ تو تیل بھی سستا خرید لیا، اس کی طرف کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو نا پتہ لگا کہ انڈیا نے تو واردات ڈال دی، لیکن جن کے بڑے گھر ہوتے ہیں ان کے دروازے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اب انڈیا جو نا آیا ہے فائنینشیل کرائسس کے اندر، جس کو ہم بتا رہے تھے کہ یار یہ ایسا ہو گیا ہے، اگر عزت رہ جے، بھرم رہ جے، لڑائیاں نہ کرو، صبر کر لو، چپ کر جو، بہت ساری بچت ہوتی ہے۔ انڈیا نے بہت بڑا چول مار دیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ ساتھ مودی صاحب کا ابھی ایک اور پروگرام بنا ہوا ہے کہ پاکستان سے جو نا ایک اور پنگا لینا ہے، تو اللہ ہی خیر کرے۔ یہ نہیں کہ پاکستان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، معاملات پلٹ بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ پاک نے عزت رکھی، رب تعالیٰ پھر ہماری حفاظت فرمائے اور مزید بہتری ہو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔